ملک میں معاشی سیاسی استحکام کے لیے مشن، دہشت گردی اور دہشت گردوں کو لگام ڈالنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ آپریشن عزم استحکام سے متعلق وفاقی حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیراعظم نے کابینہ ارکان کو آپریشن کی وجوہات اور دائرہ کار پر اعتماد میں لے لیا۔ آپریشن عزم استحکام میں 30% کارروائیاں، 70% ڈائیلاگ اور دیگر اقدامات ہوں گے۔ حکومت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر عبدالرحیم سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ہونے والوں میں سپاہی محمد ادریس، بادام گل سب انسپکٹر تاج میر شاہ اور پختونخوا سی ٹی ڈی کا اے ایس آئی محمد اکرم شامل۔ صدر مملکت نے شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ کراچی میں 8 محرم کے جلوس پر حملے کا منصوبہ ناکام۔ کالعدم ٹی ٹی پی درہ ادم خیل کا دہشت گرد محمد شعیب کراچی کے اتحاد ٹاؤن سے گرفتار، بارود برآمد۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ نے پریس کانفرنس میں تفصیل بتا دی۔ کراچی کے علاقے کورنگی 5:30 دھوبی گھاٹ کے قریب فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا علاقائی عہدیدار جاں بحق۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد نے مقتول پر فائرنگ کی۔ نعمان نے گرتے ہوئے بھی ایک موٹر سائیکل سوار کو پکڑ لیا۔ عوام کے تشدد سے ایک ملزم ہلاک، دوسرا فرار۔ پولیس کو شبہ ہے کہ نعمان کو مخبری کرنے پر ٹارگٹ کیا گیا۔ مظفر آباد نیلم ویلی شاہراہ دیولیاں کے مقام پر المناک حادثہ، جیپ کھائی میں گرنے سے ڈرائیور سمیت 14 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ مرنے والوں میں 4 خواتین، 3 بچے بھی شامل۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اینکر پرسن عائشہ جہاں پر شوہر کا تشدد، لاہور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم حارث گرفتار۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی اندرونی کہانی۔ صدر مملکت نے کہا، ہمارا ملک مشکل میں ہے، سب نے مل کر بچانا ہے۔ پنجاب کی قیادت ایک دوسرے کو نکالنے میں لگی ہوئی ہے، سب مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ اسٹرکچرل ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز لانے پڑیں گے، کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ آئی ایم ایف کا ایک نظام ہے، ہمیں چلانا، اس کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے؟ میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ یہ آخری موقع ہو آئی ایم ایف کے پاس جانے کا، لیکن یہ باتوں سے تو نہیں ہوگا، یہ قربانی اور اصرار کا سفر ہے۔ دعا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا آخری بار ہو، مگر یہ باتوں سے نہیں ہوگا۔ سرکاری اخراجات کم کرنا ہوں گے، ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ پر خاص توجہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا مجھ پر نہیں کسی اور پر ٹیکس لگانے کی کلچر سے ملک نہیں چل سکتا۔ کراچی پورٹ پر 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے، 12 جہاز پر $5 ارب کا کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ کمر کس لیں، کوئی سستی برداشت نہیں کروں گا۔ پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے، کڑوے فیصلے کرنے ہوں گے۔ عوام پر بھاری بھرکم بجلی کے بلوں کا بوجھ، میاں نواز شریف میدان میں آ گئے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا، متوسط طبقے کو بجلی کے بلوں اور مہنگائی پر قابو پا کر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اسحاق ڈار نے اپنے حالیہ غیر ملکی دوروں میں ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ قائد نون لیگ نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں حالیہ پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مہنگائی کی دلدل میں دھسی عوام پر ایک اور وار کی تیاری۔ نیپرا میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں $7.12 تک اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل، محفوظ فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ چیئرمین نیپرا کہتے ہیں، فیصلہ جمعے تک حکومت کو بھجوا دیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جو بنیادی حق ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سستی بجلی دی جائے اور ٹیکسوں کو اس میں سے ہٹایا جائے۔ کوئی نیا دھندا شروع کرنے سے پہلے یہ نون لیگ کا ویسے ہی وتیرہ ہے کہ جب ان کی حکومت آتی ہے
तो ये मुख्तलिफ किस्म के धंधे बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू करते हैं। बिजली के बिलों में आए टैक्सेस नाकाबिल कबूल, IPP से मुआहदे ख़त्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब, बोले बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम ख़त्म किया जाए, अगर IPPs मुआहदों में चीन शामिल है तो उनसे संजीदगी से बात की जाए।